بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میں نے اور میری ٹیم نے، کہ ہم نے آپ کے ساتھ تقریباً 2.5-3 سال سے شاید میرا یہ یوٹیوب چینل چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو بہت ساری ہیلتھ سے ریلیٹڈ، بیوٹی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن دی، بہت ساری ٹپس دیں، بہت ساری باقاعدہ ادویات ڈسکس ہوئیں۔ لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہم سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ میڈیا سے متعلق ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، اور جو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ کچھ لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتوں پہ گائیڈ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی بھی بات لگ جائے اور اس سے کسی کو بھی فائدہ ہو سکے۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے وہ تھوڑا سا ان یوزول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے جو میں دیکھتا ہوں اپنے اسکولوں کے آس پاس۔ اپنے بچوں کو جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، میں اور میری مسز عموماً پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، یا مسز ہی دیتی ہیں، یا کبھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یا میں چلا جاتا ہوں۔ ہم نے کے جی سے، یعنی کنڈر گارڈن سے لے کے اب تک، میرے بچے ماشاءاللہ او لیول کر رہے ہیں اور ایک کالج میں ہے، تو ہم نے کبھی بھی ان کو کسی رکشے میں نہیں بھیجا، کسی اوبر، کریم یا اس طرح کی جتنی بھی ہماری آن لائن سروسز ہیں ان پہ اکیلا نہیں بھیجا ہم نے۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی بھی کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑی، تب بھی مسز ہمیشہ ساتھ گئیں اور ساتھ واپس آئیں، مطلب ان کو چھوڑا، واپس آئیں، پھر لینے گئیں، پھر لے کے آئیں۔ تو ہم یہ 4 چکر تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایکسپنسز بھی بڑھ جائیں، ہمارا ٹائم بھی کنزیوم ہو جائے، لیکن ہمارے لیے یہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ ہم نے بالکل شروع سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم بچوں کو انجانے لوگوں کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، جس طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور ہم اسکول کے باہر جب کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے رکشہ والے صاحبان، میں کسی کو ابیوز نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جس پہ ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میں کسی پروفیشن کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف اپنی احتیاط، اپنے بچوں کی احتیاط کے حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں، کیونکہ ہر پروفیشن میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچے بھی اور بچیاں بھی، خاص طور سے بچیاں بڑی ہمیں معیوب لگا کہ ڈرائیور حضرات جو گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو لینے کے لیے، یا جو پبلک ٹرانسپورٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، عموماً لوگوں نے رکشہ لگوایا ہوا ہوتا ہے اپنے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے، یا گاڑیاں لگوائی بھی ہوتی ہیں، یا اپنے ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو بھی ہو، اس میں بچے جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے عموماً دیکھا، بلکہ بھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک جگہ پہ ٹوکا بھی، کہ بچیوں کو انہوں نے گودوں میں اٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ کلاس 1 کی بچی ہے، چاہے وہ نرسری کی بچی ہے، رکشہ والوں نے، ڈرائیورز نے گودوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور بیگ کو انہوں نے، ٹرالی بیگ کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں کہ بچی کو پیدل چلائیں، بیگ کو اپنے کندھے پہ ڈالیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ بچی آپ نے گود میں اٹھائی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیے، یہ شاید دیکھنے میں یا کہنے میں اتنی بری بات نہ لگے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی اپنے بچوں کو غیر آدمی کے ساتھ کمفرٹیبل مت ہونے دیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک حد رکھیں، محتاط رہیے، محتاط رکھیے، اور کبھی ڈرائیورز کو، کبھی اپنے جو بھی آپ کے بچوں کو لا رہے لے جا رہے ہیں، ان کو یہ ہمت مت دیجیے، ان کو یہ لبرٹی مت دیجیے، ان کو یہ پریولیج مت دیجیے کہ وہ آپ کے بچوں کو ٹچ کر سکیں، آپ کے بچوں کو گود میں اٹھا سکیں۔ وہ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ڈرائیور ہے، کون باپ ہے، کون ماں ہے، سب اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو حلیے سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو بچی گود میں بیٹھی ہوئی اور ڈرائیونگ ہو رہی ہے، بھئی کس لیے؟ کلاس 1 کی 2 کی بچی ہے، اس کو گود میں بٹھانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو بیک سیٹ پہ بٹھائیں، آپ ڈرائیور ہیں، بچی بیک سیٹ پہ بیٹھے، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے، ایون بچی میں بھی اور بچے میں بھی ڈسکرمنیشن مت کیجیے، دونوں کے لیے احتیاط کیجیے۔ اور خدا رہا، یہ میں آپ لوگوں سے بڑی گہری بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو غیر آدمیوں کے ساتھ
کمفرٹیبل ہونے مت دیجیے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کہ بات ہوتی ہے، ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ جتنے چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں، سنگین واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ خواتین ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو اس لیے آدمی ایسا کر دیتے ہیں، لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے جو اتنے بیہودہ ذہن کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بابا چلو خواتین نے ایسے کپڑے پہن لیے، بچے اور بچیوں نے اور بچوں نے ایسے کون سے کپڑے پہن لیے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا؟ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کا پک اینڈ ڈراپ خود کیجئے۔ دیکھیے نوکریاں بھی ہو جائیں گی، پیسہ بھی آ جائے گا، کاروبار بھی ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی بچے کا کوئی نقصان ہو گیا ذہنی، جسمانی، مورلی، تو پھر وہ واپس نہیں ہوگا، وہ ریپیئریبل نہیں ہوگا، وہ آپ کا لاس ایسا ہوگا کہ زندگی بھر آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا اور آپ کے بچے بھی اس چیز کو خدا نخواستہ بھگتیں گے، ان کے ذہن سے وہ ٹراما زندگی بھر نہیں نکلے گا۔ تو خدا کا واسطہ کہ یا ماں یا باپ اس بات کی گارنٹی لیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو بھی مصروفیت ہے خود اٹھانا ہے، اسکول سے خود لے کے جانا ہے، خود چھوڑنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو کسی میٹس کے ساتھ، کسی گارجین کے ساتھ، کسی ہیلپر کے ساتھ اکیلا مت چھوڑیے۔ پیسے کی خاطر دونوں جابس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آسائشیں دینے کے لیے کس کو آسائشیں دینی ہیں؟ اپنی اولاد کو دینی ہے، لیکن اگر اولاد کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر ان آسائشوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ باتیں کر سکتا ہوں، بہت کھلم کھلا یا بلنٹ ہو کے میں ان ٹاپکس کو نہیں ٹچ کر سکتا، لیکن میری آپ لوگوں سے بڑی دل سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے معاملے میں بہت محتاط رہیے۔ معاشرے میں درندگی بہت زیادہ ہے، معاشرے میں بیمار ذہن بہت زیادہ ہیں، اور اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ محتاط رہیے، احتیاط کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کی کسی بھی عمر میں ہم ہو، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔